آداب زندگی میں آئیں کچھ سونے اور جاگنے کے آداب کے بارے میں سیکھتے ہیں، یعنی سونے اور جاگنے کے کیا مینرز ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا اہتمام کریں اور پاک صاف ہو کر سوئیں۔ اگر ہاتھوں کو چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیں۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس رکھ کر سوئیں تاکہ اٹھنے کے بعد تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ بستر پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو نقصان ہو۔ سونے سے قبل قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ان صورتوں کی تلاوت فرما کر دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ سورہ اخلاص ہے، آپ کو پتا ہے، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے کمروں میں سونے سے پرہیز کریں جہاں پر تازہ ہوا کا گزر نہ ہو۔ وینٹیلیشن بہت ضروری ہے، بند کمرہ جہاں گھٹن ہو وہاں سونے سے گریز کریں۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیں، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ منہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ اب یہاں منہ کھولنے سے مراد آپ کا جو ناک کے نیچے منہ ہوتا ہے اسے کھولنا نہیں ہے۔ سانس ہمیشہ ناک کے رستے لیتے ہیں۔ منہ کھولنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے منہ ڈھانپنا نہیں ہے، یعنی منہ کے اوپر کپڑا نہ لیں۔ ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کریں جہاں پر کوئی منڈیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ نفس کی تربیت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخر شب اٹھنا اور اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔